آج آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروائیں گے جو پاک اور آگ کو محفوظ کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے یہ مستریوں کا کام کرتے ہیں اور ہفتے میں ایک دن جمعے کا ایک ایسا دن ہوتا ہے جب یہ صبح سویرے باکسز لے کر گھر سے نکلتے ہیں اور جو مختلف گاؤں ہیں ان کے اندر ان کو نصب کرتے ہیں تاکہ پاک اور آگ کو محفوظ کیا جا سکے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے بابر علی کا سلام۔ آج آپ کی ملاقات ایک ایسے ہیرو سے کروائیں گے جو پاک اور آگ کو محفوظ کرنے کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہی نیک لوگوں کو چن لیتی ہے جن سے وہ یہ کام لیتی ہے۔ آئیے آپ کی نقیب صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی نقیب صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ پاک اور آگ کو محفوظ کرنے کا، ان کو سنبھالنے کا یہ جو آئیڈیا تھا آپ کو کیسے آیا؟ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیک مشن میں اپنے خاص بندوں میں سے چنا ہے۔ تو عرصہ 3 سال پہلے میں جب کام پہ جاتا تھا تو دوستوں کو دیکھتا تھا کہ اللہ کے نیک بندے کچرے کے ڈھیر سے اور اس طرح کے ڈبے باکس لگائے ہوتے تھے تو ان سے خالی کرتے تھے۔ تقریباً 7:30 بجے میں گھر سے کام کے لیے نکلتا تھا تو دیکھتا تھا کہ اللہ کے نیک لوگ جو صاف ستھرے کپڑے اور خوبصورت ٹوپی پہن کر اللہ کی رضا کے لیے خالصاً یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر میرے اندر یہ شوق آیا اور الحمدللہ اب تک میں نے بابر بھائی ہزاروں کی تعداد میں یہ مقدس سراغ کے باکس لگا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں ایک باکس کی قیمت کا میں آپ سے پوچھوں کہ ایک باکس پر کتنی لاگت آتی ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ جی بابر بھائی، اس میں تقریباً جو ہے نا 120 روپیہ اس کا خرچہ آتا ہے۔ یہ میں پہلے تو ان کو خریدتا ہوں، جس طرح میں نے یہ رکشے میں ابھی خرید کر لایا ہوں، تو ان کو گھر لے کر جاؤں گا، ان کے اوپر سے ڈھکن کاٹوں گا، ڈھکن کاٹنے کے بعد ان کو دھوؤں گا، دھونے کے بعد ان کے سراخ بھی نکالوں گا اور اس کے اوپر فلیکسیں لگاؤں گا۔ فلیکسیں لگانے کے بعد ان کو باندھنے کے لیے میں ان کے اوپر تاریں لگاؤں گا، جو جس طرح یہ تار ہے یہ لگاؤں گا اور ان کو مختلف گاؤں کے اندر، مختلف محلوں کے اندر یہ نصب کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تک کتنے گاؤں ہیں جن کے اندر آپ یہ جو باکسز ہیں ان کو نصب کر چکے ہیں؟ تقریباً بابر بھائی 25-30 گاؤں میں ابھی تک میں نے یہ نصب کر دیا ہوں۔ لالہ موسیٰ کے گرد و نواح میں نے کافی گاؤں کے اندر، کافی محلوں کے اندر یہ مقدس سراغ کے باکس لگائے ہیں۔ انشاءاللہ عن قریب کھاریاں شہر کے اندر بھی میں بہت بڑی تعداد میں مقدس سراغ کے باکس لگاؤں گا۔ جیسا کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کا ٹارگٹ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ پاک اور آگ کو، جو قرآن کریم کے پاک اور آگ ہوتے ہیں، یہ جو ہم اخبارات کے اندر جو پاک نام ہوتے ہیں ان کو نیچے پھینک دیتے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کا آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور باکسز کو نصب کریں گے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ جب تک میرے سانس ہیں تو میں انشاءاللہ یہ کام جاری و ساری ہیں۔ گلیانہ شہر کے اندر بھی میں نے کام شروع کر دیا ہے، ادھر بھی میں نے تقریباً 4 گاؤں کے اندر مقدس سراغ کے باکس سے نصب کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ عید کے بعد فوراً جو ہے نا وہ میں کھاریاں کے گرد و نواح میں بھی انشاءاللہ مقدس سراغ کی بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ نصب کروں گا، اور لالہ موسیٰ کے گرد و نواح میں بھی میں تیزی سے کام جاری و ساری ہیں۔ ادھر بھی میں نے کافی جگہوں پہ مقدس سراغ کے باکس جو ہیں وہ نصب کر چکے ہوں، اور انشاءاللہ عید کے بعد میں ایک لالہ موسیٰ کی بہت بڑی تنظیم سازی کا بھی اعلان کروں گا، اور لالہ موسیٰ کی تنظیم جو ہے یہ میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ بہت ہم زیادہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لیول سے، انشاءاللہ میں پہلا ضلع لیول پہ کروں گا، اور پھر جو ہے یہ ملک بھر میں انشاءاللہ ہمارا مشن ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھی مل گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نقیب صاحب آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے یہی کام کرنا ہے، آپ نے کام چھوڑ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے۔ بال بچے بھی ہیں اور گھر کے خراجات وغیرہ بھی آپ ہی اٹھاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا مشن لے کر چلے ہیں، اس کو مینج کیسے کرتے ہیں آپ؟ بابر بھائی، اس کو مینج کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ لالہ موسیٰ کے میرے بہت عزیز دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا ٹوٹل خرچہ اٹھائیں گے اور آپ نے صرف اللہ کی خالص رضا کے لیے اپنے کھاریاں شہر کے اندر، کھاریاں کے گرد و نواح اور گلیانہ، گجرات اور لالہ موسیٰ کے گرد و نواح ہر گاؤں میں آپ کا کام ہے کہ مقدس سراغ کا جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ مشن آپ نے شروع کیا ہے، اس کو آپ نے پورے پاکستان میں پھیلانا ہے۔ ہم آپ کو ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نقیب صاحب، جب لوگ اس کے اندر پاک اور آگ کو رکھتے ہیں تو پھر آپ ان کو کلیکٹ کیسے کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں آپ؟
बाबर भाई ये चिंगची हैं, इसमें मैं इकट्ठा कर मुख्तलिफ तरोड़ों के अंदर पैक कर और मुख्तलिफ जगहों पे कुरान माल शरीफ बने हुए हैं, हर शहर के अंदर हैं कुरान माल शरीफ। यानी कि पाक और राक को जहाँ पर आप महफूज करते हैं उसको कुरान महल शरीफ कहते हैं। जी बाबर भाई, उनको कुरान माल शरीफ कहा जाता है। वो कुआं बना होता है, उसको हम अदबन कहते हैं कि उसके अंदर हमने कुरान पाक उनके अंदर महफूज किए होते हैं, उनको अदबन हम कहते हैं कि कुरान महल। ठीक हो गया। हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं पाक और राक को लेकर? मैं बाबर भाई यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने देखने वाले दोस्तों को कि खुदा के लिए आप भी मैं तो एक मज़दूर होकर ये काम कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ तावन करें। आप भी अपने गाँव के अंदर मुकद्दस राह के बोझ लगाएँ। सिर्फ़ खालसन अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा मिशन है। ना ही हमने किसी सियासी बेस पे इलेक्शन लड़ना है, ना ही हमने मजहबी बेस पे किसी के साथ हम तंजीम साजी हैं। हमने तो सिर्फ़ ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई मंशूर नहीं है कि हम ये काम करेंगे, लोग हमें सियासी पॉइंट पे आगे लेकर जाएंगे या कोई होता है लोगों का पॉइंट। लेकिन मैं इधर आपको ये बात बता दूं कि ना ही हमारा किसी सियासी जमात से तल्लक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। ये गैर सियासी हैं, गैर फ़िरका वराना है, इसमें कोई फ़िरका वराना नहीं है। कोई भी दोस्त इसमें आना चाहता है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ, उसको प्लेटफार्म भी देंगे, उसके साथ हम जो भी हमसे हो सका वो भी करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो ये नकीब साहब थे जो ज़िला गुजरात के एक छोटे से शहर से इन्होंने आगाज़ किया है पाक और राक को महफूज करने का, और अब तक ये सैकड़ों की तादाद के अंदर बल्कि हज़ारों की तादाद के अंदर नकीब साहब बता रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं उनको नस्ब कर चुके हैं ताकि पाक और राक को महफूज किया जा सके। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।